ابھی ہماری جو نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں نبیلہ حارث. یہ کراچی سے ہیں اور فارماسسٹ ہیں بائی پروفیشن. یہ ڈاٹر ہیں آصف جلیل صاحب کی جو کہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں فرام کراچی. اور آصف جلیل صاحب سے میری ذاتی وہ ہے کیا نام ہے دوستی بھی ہے ایز اے مومن آپ کہہ لیں. اور ان کی بڑی ہیلپ مجھے ملی ہے یہ جو ہم نے بکس ٹرانسلیٹ کی ہیں پرویز صاحب کی. تو نبیلہ جو ہے یہ ورک کرتی رہی ہیں ان ہاسپٹل انوائرمنٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اور جگہ پر بھی. She also has research experience gained by working in an NGO called Vital. She has recently completed a 6 month course in parenting. اور ان کو انٹرسٹ ہے ہیومن سائیکالوجی میں بھی اور اسپیشلی انٹرسٹڈ ہے ان پیرنٹنگ بیکاز شی از اے مدر ایز ویل. اور میری ان سے بات ہوئی تھی ڈیورنگ دس یہ جو ان کی پریزنٹیشن ہے اٹس این آؤٹ اسٹینڈنگ پریزنٹیشن. میں نہیں کہہ رہا آپ خود اس کو وٹنس کریں گے. پریزنٹیشن تھوڑی سی لانگر ہے دین دا ٹائم وی ایلوکیٹڈ ٹو دا اسپیکر. لیکن میں نے سوچا کہ اتنی گڈ پریزنٹیشن جو ہے اس کو پورا چلنا چاہیے تاکہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں. اور میں یقین کریں کہ میں نے آئی وش کہ مجھے اس پریزنٹیشن ملی ہوتی بیفور وی اسٹارٹڈ دا فیملی. اور اس کی وجہ سے ہم کئی پٹ فال سے بچ جاتے. تھینک یو ویری مچ. ابھی میں ان کو میں کوسٹ بناتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی سلائڈز خود رن کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا اور ادارۃ الاسلام کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس ایسے موضوع پہ بات کر سکوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے. میرا آج کا ٹاپک ہے پیرنٹنگ، بچوں کی تربیت، اپ برنگنگ. اس میں ہم کچھ نارمس کو ایگزامن کریں گے، کچھ متس کو بریک کریں گے اور ریلیشن شپ بلڈنگ پہ بات کریں گے. پرپز یہ ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو ہمارا فرام بچے تو سے لے کے اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ جاب ان دا ورلڈ. یہ بہت کامن جملہ ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بچے تو پل ہی جاتے ہیں. اور یہاں پہ بات یہ ہے یہ اس پریزنٹیشن میں ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے بچے ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، بلکہ ہر وہ فرد جس کا تعلق پڑتا ہے بچوں سے، جس کی ڈیلنگ ہوتی ہے، جس میں گرینڈ پیرنٹس آتے ہیں، سبلنگز آتے ہیں، فیملی ممبرز آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، جو بھی ایسے افراد جن کے ارد گرد ہیں وہ اس پریزنٹیشن میں تھوڑا سا شاید کچھ مٹیریل ہے جس کو سوچ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ there is a society that's brimming with psychological and emotional problems, a society that's crying for help. اور جو انڈیویجولز ہیں جو میک اپ they were all once children and they were raised by, most of us were raised by parents who loved us and wanted the best for us. ایسا ہی ہوتا ہے، والدین اپنی اولاد کا ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ what went wrong، ایسا کیا ہوا کہ آج ہر شخص کسی ایموشنل سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دنیا برحق ہے اور اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہر انسان کو اس کا پورا بدلہ ملے اس کی کیے گا. ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اس لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم رک کے سوچیں کہ کیا ایسا ہوا جس کے نتیجے میں آج یہ ہم معاشرہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے what is a society? A society is the unit of society, base of society is an individual. Individuals مل کے فیملی یونٹ بناتے ہیں، فیملی یونٹ کمیونٹیز بناتی ہیں، اور کمیونٹیز جو ہیں وہ سوسائٹی بناتی ہیں. پرپز فیملی یونٹ کا یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں وہاں آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو جو آپ کے لیے آرام کا، سکون کا باعث ہو، جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوں وہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں.
اسی لیے یہی وجہ ہے کہ پرائمری ریلیشن شپ جو فیملی یونٹ میں جو مرد اور عورت جو میاں بیوی جو فیملی یونٹ بناتے ہیں ان کے ریلیشن شپ ہونا چاہیے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرائمری ریلیشن شپ میاں بیوی کے درمیان نہیں رہا, اس لیے بہت سارے ماں اور باپ بچوں کے تھرو اپنی ایموشنل نیڈس کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیملی ممبرس کو, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی تباہی سے بچاؤ. ہمیں ان کانسیکوینسز ہوتے ہیں ہماری چوائسیز کے, ہمیں ان سے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے. اور جس گھر میں بچے ہیں تو انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, کیونکہ اتنا اہم رول ہے. قرآن نے فیملی لائف کو بہت اہمیت دی ہے, اور اس اہمیت کی بیسس پہ جو معیار دیا ہے کہ آپ نے لائف پارٹنر چوز کرنا ہے, اس کی بنیاد ہونی چاہیے کہ آپ کی آئیڈیالوجی ایک جیسی ہو. یو ہیو ٹو ہیو دا سیم سیٹ آف پرنسپلس, the same set of beliefs, the same set of values. And it doesn't matter کہ personalities different ہیں, habits different ہیں, جو foundation ہے وہ ideology ہے. یہ آئیڈیالوجی اگر کامن ہوتی ہے تو یہ آپ کی اسپاؤس کی ریلیشن شپ بناتی ہے. اور اسپاؤس کی ریلیشن شپ کی جو وہ ڈیفائن کرتی ہے ہوم انوائرمنٹ, گھر کا ماحول. جو بچہ اس گھر میں پل رہا ہے وہ اس کے لیے ہوم انوائرمنٹ از دا ڈیفینیشن آف نارمل. وہ اس چیز کو نارمل لے گا جو اس کے گھر میں ہوتا ہے. اگر اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں, دے انسلٹ ایچ ادر, وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, تو وہ یا ہاتھ اٹھانے کا بھی ٹرینڈ ہے تو وہ اس کے لیے نارمل کی ڈیفینیشن ہوگا, چیز نہیں بھی پسند آئے, بٹ دے آر پریٹی مچ چانسز کہ وہ اسی چیز کو ریپلیکیٹ کرے گا آگے اپنی لائف میں جب اس کی فیملی لائف ہو. آن دی ادر ہینڈ اگر گھر میں پیس ہے, ہارمنی ہے, تو وہی ہارمنی اور پیس آپ کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے سوسائٹی میں. That is why there's so much emphasis on having a peaceful home. Parenting کا ultimate goal in the light of Quran ایسے افراد تربیت کر کے, اولاد کی تربیت کر کے ایسے افراد پیدا کرنا جو سوسائٹی میں صلاحیت بخش کام کر سکیں, and who willingly and wholeheartedly choose to follow the teachings of Quran. اپنی مرضی سے, اپنے پورے دل کے اطمینان سے اس پہ بھروسہ کریں اور اس کے لیے کام and strive to implement the Quranic system. That is the ultimate goal of parenting. اگر ہمارے سامنے یہ پیرنٹنگ کا گول سامنے رہے تو ایک منٹ آپ اپنی وہ کر آواز نہیں آ رہی, آواز وہ اس کو میوٹ ان میوٹ کر دیں. جی میں نے ٹھیک, ایک منٹ, یہ باقی سارے جو ہے نا ہمارے پارٹیسپینٹس پلیز میوٹ کر دیں کیونکہ بیک گراؤنڈ کچھ چلڈرن کی آواز آتی ہے درمیان میں. تھینک یو. ٹھیک ہے ابھی شروع کر لیں. سوال یہ ہے کہ the most important job in the world is taken up without any training at all. ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہے, بغیر کسی ٹریننگ کے ہم یہ جاب کر رہے ہیں. ٹریننگ ہمارے کیسے ہوتی ہے؟ تھرو جنریشن. ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں, کچھ باتیں ہمیں پسند آتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں, کچھ باتیں نہیں پسند آتی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے پاس آن نہیں کریں. بٹ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل, اٹس اے بٹ کمپلیکیٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم سب کانشیسلی بھی کرتے ہیں, چاہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہوں چاہے وہ نہیں لگتی. پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ assumptions ہیں. جب بھی ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں, ٹیکنیکس ہیں جس سے بچوں کو کنٹرول کیا جائے گا, بچوں کو ڈسپلن کیا جائے گا, اور ان کا شور, ان کا میس, ان کا فس جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا تاکہ وہ کم سے کم ڈسٹرب کریں, بدتمیزی نہیں کریں. یہ چیز ہے جو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ پیرنٹنگ اسکلز جو ہیں وہ اس بارے میں ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں کچھ نارمز ہیں پیرنٹنگ میں جو ہم نے بہت جو ہمارا کلچرلی, سوشلی, بلکہ دیکھا جائے تو یونیورسلی پارٹ آف پیرنٹنگ ہے. ان کو میں انکانشیس میل پریکٹسز کہتی ہوں, کیونکہ بیکاز آؤٹ آف لو اینڈ بیسٹ انٹینشن دیر آر سم ڈیمیجز which are done unknowingly and they have a lifelong impact. اب آگے جو تھوڑی سی میں بات کرنے جا رہی ہوں اس سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں میں گلٹ ہو یا تھوڑی سی شرمندگی ہو یا برا فیل کریں, بٹ دیٹ از ناٹ دی انٹینشن.
بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بہت نارم سمجھی جا رہی ہے تو ہم اس کو پھر بھی آگے کے لیے رک کے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں آگے کیا کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے رسپیکٹ. آپ امیجن کریں آپ ایک سوشل گیدرنگ پہ ہیں اور کوئی آپ کے اوپر کلر ڈرنک کسی نے گرا دی ہے. And as soon as it happens, the person responsible is extremely embarrassed and starts apologizing profusely and tries to help clean it up. So what would be your reaction? Every civil human being will try to respond with courtesy and try to ease the guilt کہ بھئی کچھ کوئی بات نہیں, کپڑے ہی ہیں, صاف ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں, سو کہ غلطی ہوگی. اور اگر ایسا ہو کہ کوئی بڑا بوڑھا ایسے غلطی کر دے اور آپ سے کوئی اپولوجائز کرنے لگے, then you will feel really bad. پھر تو آپ بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ سے اتنی بڑی عمر کا انسان آپ سے اپولوجائز کر رہا ہے, تو آپ بالکل کوشش کرتے ہیں کہ وہ بالکل رک جائیں کہ that's it, that it's okay. What if that person is your own child? اگر ہمارا اپنا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں, ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں 4 لوگ بیٹھے ہیں اور اگر اس کے خالہ چچا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی شاید ساتھ میں مل کے ڈانٹ دیں اس کو, کیونکہ ہم نہیں فیل کرتے کہ بچے کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, ہم اس کو ڈانٹ دیں گے. اور اگر کچھ پیرنٹس جو شاید کانشیسلی اپنا رسپانس کنٹرول بھی کریں کہ چلو دوسروں کے سامنے نہیں ڈانٹنا, وہ اپنے ایکسپریشن سے ضرور بچے کو فیل کرائیں گے کہ ان کو برا لگا ہے. حالانکہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اور اس سے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بہت ریئرلی ایسے پیرنٹس ہوں گے who genuinely try to put the child at ease کہ it's okay, it's just a mistake. سوال یہ کہ ہم نے کیوں رسپیکٹ کو صرف بڑوں کے لیے ریزرو کر لیا. بڑوں کی عزت, بڑوں کا احترام, انسانی بچے تو سارے ایکولی رسپیکٹیبل ہیں. تو ہمارا کرائٹیریا, ہمیں وی نیڈ ٹو ری ایگزامن دا کرائٹیریا. ہم ان کو اتنی کرٹسی بھی نہیں دیتے جتنی اپنے برابر کے لوگوں کو دیتے ہیں. شاید ہم ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے بہت سی جگہوں پہ, یا ہم ان کو بہت کنڈیشنل رسپیکٹ دیتے. اس کے علاوہ بھی کچھ ڈس رسپیکٹ کی شکلیں ہیں جو کہ بظاہر اتنی لگتی نہیں ہے انسلٹ, بٹ دے آر. ڈسکاؤنٹنگ دیئر ایموشنس. بچے نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, چوٹ لگی ہے, کچھ نہیں, ابھی صحیح ہو جائے گا. یا ان کا مذاق اڑانا, ان کو ٹیز کرنا, پوک کرنا. چھوٹے بچوں کو ہم اکثر چھیڑتے ہیں, چڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیسے رسپونڈ کرے گا بچہ. وی ٹریٹ دیم ایز ٹوائز فار آور اون انٹرٹینمنٹ. یا ہم ان کے ایموشن سے کھیلتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, دیکھتے ہیں بچہ رونے لگے گا, پھر اس کو چپ کرائیں گے. وی ٹرک دیم, وی چیٹ دیم, ان کے پیچھے چھپ کے نکل جاتے ہیں گھر سے. سو مینی تھنگس. We all need a reality check. We have to ask this question and do it often. What if the child treated you the same way as you are treating him now? کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو معیار, دوہرا معیار نہیں دیا انسانوں کو. جو چیز ایک انسان کے لیے غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے. اس میں بڑا چھوٹا سب برابر ہے. یہ ایک بہت بڑا ریالٹی چیک ہے جو میں خود بھی استعمال کرتی ہوں, اور جو آپ کو ریئلائز کرواتا ہے بہت سی جگہوں پہ. اگلا سوال ہے اوبیڈینس کا. اسٹینلی ملگرامز کا ایک بہت مشہور ایکسپیریمنٹ ہے اوبیڈینس پہ. اٹس اے کلاسک اسٹڈی ان سائیکالوجی. اسٹڈی کی ڈیٹیل تو میں نہیں جا رہی, بٹ اس کا کنکلوژن یہ نکلا تھا کہ نارملی لوگ اپنی اپ برنگنگ کی وجہ سے اتھارٹی فگرس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, چاہے اس کا نقصان ہو دوسرے انسان کو, ریگارڈلیس کہ نقصان ہو یا کبھی کچھ کیسز میں جان بھی چلی جائے. اتھارٹی کی بہت پاور ہے جو میجورٹی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. پیرنٹس بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا فرما بردار ہے, جو کہتے ہیں میری بڑی اچھی بات مانتا ہے. یا ہم دوسرے کے بچے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ تو بڑا فرما بردار ہے, آپ کی بات مانتا ہے, جو آپ کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ واقعی ان کو وہی, بچوں کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کہتے ہیں. آر یو آلویز رائٹ جسٹ بیکاز یو آر اولڈر, ٹالر, اسٹرانگر؟ Quran asks us to treat our parents with respect and kindness, but obedience is لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے اوبیڈینس کا. جو ہم اگر اوبیڈینس انفورس کرتے ہیں بچوں پہ تو اس کے بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں. کچھ بعد میں سامنے آتے ہیں, کچھ اس وقت سامنے آتے ہیں. ہم بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈسیبل کر رہے ہیں, ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر رہے ہیں, ان میں اندھی تقلید پیدا کر رہے ہیں, اتھارٹی کو کویسچن نہیں کر سکتے, پاور سے دب جائیں گے, اور
جو ویک ہے اس کو دبانے کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے, بولنگ بڑھ جاتی ہے, ڈیسیجن میکنگ پاور خراب ہوتی ہے, کیونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. لوگوں کو خوش کرنا آپ کا ٹارگٹ بن جاتا ہے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اوبیڈینس کا امپوز کرنے کا نقصان ہے. ایک اور مت ہے مس بیہیویئر کا. بہت سارے پیرنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ بچہ مس بیہیو کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. اب بات یہ کہ the child is not trying to offend you by throwing a toy. بچے نے کھلونا پھینک دیا, توڑ دیا, کاغذ پھاڑ دیا, آپ کا ہے کام کا پیپر تھا, دیوار پہ تصویریں بنا دیں, رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, کھانا نہیں کھا رہا. These are only behaviors, they are actions کہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے to meet his own need. کھلونا پھینکنا اس کا کھیل ہے. بہت چھوٹے بچوں کا تو یہ بہت کامن کھیل ہے. اس نے 2 دفعہ پھینکا, ہم اس کا کھلونا اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بدتمیزی کر رہا ہے, اس نے کھیلنا نہیں ہے. He wants you to participate, he wants you to play with him, to do the same. Breaking a toy, اس نے کھول کے دیکھنا ہے کہ اندر کیا ہے. It's the natural curiosity of the child. پیپر پھاڑنا ہے, آپ اس کو پرانا اخبار دے دیں. He wants to have that experience. So the parents, as parents, our responsibility is to identify the need of the child. اس کی نیڈ کیا ہے, وہ کیا چیز ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا ہے, کیا اس کو پرابلم ہو رہی ہے, and help him with that need. نیم کالنگ اینڈ لیبلنگ. شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو, آج کل کے بچے, پہلے کے بچے, جو بغیر کسی لیبل کے یا کسی نام کے پلے بڑے ہوں. بہت کامنلی بہت سارے لیبلز ہوتے ہیں ہمارے پاس. وی ہیو اے لانگ لسٹ. وہ ڈرامہ کوئین ہے, اس کو تو ڈرامہ کرنے کا شوق ہے, وہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, وہ تو بہت سلو ہے, دیر سے سمجھ آتا ہے اس کو, یہ تو تباہی ہے. گڈ بوائے, بیڈ بوائے, گڈ گرل, بیڈ گرل. اسکولز میں بہت لیبلز یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جینڈرز میں بھی لیبلز یوز کرتے ہیں. جہاں ڈسٹرکشن ہے, ڈیمیج ہے, لڑائی ہے, وہاں ہم کہتے ہیں لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. جہاں سینسیٹیو ہے, کوئی ناراض جلدی ہو رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, تو لڑکیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں. So we have such a long list that it's unlimited. Strong-headed, stubborn, arrogant. ہم اپنے بچوں کو criticism سکھا رہے ہیں. The art of criticism. We are showing them a narrow version of the world. کہ لوگ یا تو اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں, یا زیادہ بولتے ہیں یا بالکل چپ ہوتے ہیں. پرسنالٹی رینج ہوتی ہے ٹریٹس کی ہر انسان میں, اچھی بری. We are eliminating that appreciation for diversity. اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ انکانشیسلی بچہ کوشش کرتا ہے کہ جو لیبل اس کو دیا گیا ہے, اچھا یا برا, وہ اس کو پورا کرے. اس کے بعد ہے کمپیریزنز. کمپیریزنز بھی ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں. بچوں میں, اپنے بچوں میں کمپیریزن, اپنے بچے کا دوسرے بچے سے کمپیریزن, فیملی کے بچوں سے, خاندان, کلاس کے بچوں سے. پہلا بچہ تو بہت معصوم تھا, ابھی والا بچہ بہت نوٹی ہے, بہت تنگ کیا ہوا ہے اس بچے نے. یا آپ مثال دیتے ہیں بچے کو, وہ دیکھو سارے بچے کھانا کھا رہے ہیں خاموشی سے, تم بھی کھاؤ, تمہیں کیا مسئلہ ہے. اب یہی آرگیومنٹ جب بچہ بڑا ہو کے دیتا ہے, ٹین ایج میں پہنچتا ہے کہ دیکھیں میرے دوست بھی ایسا کر رہے ہیں تو مجھے بھی اجازت دیں, وہی آرگیومنٹ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے, جو آرگیومنٹ ہم اس کو شروع سے دیتے آئے. ہماری بہن کو, بہن بھائی پڑھائی میں اچھے ہیں, تم نالائق ہو, تمہارا قد چھوٹا ہے, تمہارے دوست برابر ہے, اس کا بڑا ہے, چھوٹا موٹا, گورا کالا. بہت سارے کمپیریزنس ہیں جو ہم بہت آہستہ آہستہ, لٹل بائی لٹل کرتے رہتے ہیں ڈیلی کانورسیشنز میں. میسج کیا جاتا ہے بچے کو, آئی ایم ناٹ گڈ انف. پنشمنٹ, ریوارڈز اینڈ پریز. پنشمنٹ اور ریوارڈس بہت ایک اچھا طریقہ ہے, بہت افیکٹو میتھڈ ہے دنیا میں جانوروں کو ٹرین کرنے کا. پرفارمنس والے جو اینیملز ہوتے ہیں, ان کو جب وہ ایکٹ کرتے ہیں, when they perform the right act, ان کو ٹریٹ دی جاتی ہے, اور جب وہ نہیں کرتے تو ان کو ٹریٹ نہیں دی جاتی ایز اے پنشمنٹ. سو اٹس اے ویری افیکٹو میتھڈ جس سے ٹرین کیا جاتا ہے. بچوں کو بھی آپ ٹرین کر سکتے ہیں, آپ ان کو پنشمنٹ اور ریوارڈ سے بہت اچھا ٹرین کر سکتے ہیں. they know how to pretend to act. اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی چوائس کو, آپ انسان کے اختیار کو سلب کر کے اس سے کوئی چیز کروانا, کیا یہی قرآن نے ہمیں سکھایا ہے؟ Manipulating human decision making with fear, guilt or greed. ہم اس کو وہ چیک
یا ہمارا کام ایز پیرنٹس یہ ہے کہ ہم اس کو ایسی چیز دیں کہ وہ سوچ سمجھ سکے. سزا کے ڈر سے کوئی کام کر رہا ہے یا کسی لالچ میں آ کے کوئی کام کرنا تو کوئی کام کرنا نہیں ہوا. اس کے علاوہ ہے پریز، تعریف کرنے میں. یہ کانسیپٹ ہے جو بہت مشکل ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے پیرنٹس کے لیے، بٹ اس کے بہت سارے سائیکالوجی نے پروف کیے اس کے نقصانات. کچھ یہ ہیں، عام طور پہ تعریف مینیپولیشن کے لیے کی جاتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ اچھا بچہ جو ہے، آج اگر بچے نے میری ہیلپ کی ہے تو یہ ایسے ہی کرتا رہے. اگر میں اس کو کہوں گی بہت اچھے بچے ہو اور بہت اچھا یہ کیا اور یہ وہ، تو بچہ جو ہے شاید وہ آئندہ بھی ایسے ہی کرتا رہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ ہم انٹو ڈوئنگ سم تھنگ وی تھنک از رائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ اٹ اپیئرس، اکثر یہ فیک لگتی ہے تعریف جو ہم بہت اسپونٹینیس بغیر دیکھے کرتے ہیں. یا بچہ کہہ رہے ہیں میری ڈرائنگ اچھی نہیں ہے، میں نے یہ اچھا نہیں بنایا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بہت اچھا بنایا. اب اس میں جو بچے کو فیل ہو رہا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے اور ہم اس پہ امپوز کر رہے ہیں تعریف کرنا. تو یہ وہ چیز ہے جو کانشیسلی پیرنٹس جو کرٹیسزم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کرٹیسائز نہ کریں، جو کہ اچھی بات ہے. بٹ دیر از این آلٹرنیٹیو ٹو پریز. آپ اس کو پازیٹیو فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تم نے میری ہیلپ کی، مجھے بہت آج میرے ساتھ کام کرایا ہے تو میرا بہت ٹائم سیو ہو گیا، مجھے تھکن نہیں ہوئی، تھینک یو سو مچ، دیٹس اٹ. محبت بھی ہم بچوں سے کنڈیشنلی کرتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس کے لیے چھوٹے بچے کو پیار کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے جب وہ آپ کی کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جب بچہ اس عمر پہ پہنچتا ہے جب وہ اپنی مرضی کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر پیرنٹس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی محبت روک لیں گے. اگر اس نے آج آپ کو ناراض کر دیا، اس نے میں تو ناراض ہوں، آج میرے پاس نہیں آنا. یا آپ جیلیسی اس کو کرا رہے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں میں، بھائی یہ تمہارے بھائی نے تو آج میرا بہت خیال کیا، تم تو دوری رہو، یہ بہت اچھا بچہ ہے. ہم اپنے بہت اس کو کنڈیشنل رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ڈفرینٹلی کریں، کیا مختلف کریں اور کہاں سے شروع کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بی یور ٹرو سیلف ایٹ آل ٹائمس. ٹھیک ہے، آپ کو جینوئن اور اوریجنل ہونا ہے. آپ جو بھی ہیں وہ بچے کے سامنے ہیں. کانشیس پیرنٹس کے لیے ایک یہ پریشر ہوتا ہے کہ ان کو بچے کے سامنے ایسے نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرنی، اس طرح، جو کہ ایک ایڈڈ پریشر ہے پیرنٹنگ میں. آپ کو بچہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، آپ کے ایکسپریشن بھی، آپ کا سب کچھ، آپ جیسے اندر ہیں ویسے ہی باہر ہیں. بچہ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، آپ کو تھکن بھی ہو سکتی ہے، آپ ڈپریسڈ ہو سکتے ہیں، آپ اریٹیٹڈ ہو سکتے ہیں، اور آپ کے ایموشنز ہیں. If you don't like what you see, change yourself. کیونکہ پیرنٹنگ از رول ماڈلنگ. اٹس ناٹ وٹ یو سے، اٹس وٹ یو ڈو. اسٹیفن کوی نے کہا تھا کہ یو کین ناٹ ماڈل، اٹ از امپاسبل. پیپل ول سی یور ایگزامپل پازیٹیو اور نیگیٹو ایز اے پیٹرن فار دا وے لائف از ٹو بی لیوڈ. پیرنٹس پریچنگ پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور رول ماڈلنگ کو بھول جاتے ہیں. یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ رول ماڈلنگ تو ہو رہی ہے، اٹ از آٹومیٹک. بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. سو بگن وتھ چینجنگ یور سیلف. پیراڈائم شفٹ از نیڈیڈ. جب ہم پیرنٹنگ کی بات کریں، اگر ہم بچوں میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. جو ویلیو آپ بچے میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ ویلیو آپ کو اپنی پریکٹس کر کے دکھانی پڑے گی. قرآن کا بھی یہی اصول ہے کہ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے. جس کو اپنے آپ کو بدلنے کا خیال ہے وہی بدل سکتا ہے. سو what we need to do as parents, as human beings, is to transform ourselves and keep the focus on our own self. اگر میرا بچہ میں آبزرو کرتی ہوں کہ وہ بہت اریٹیٹ ہو رہا ہے یا ریئیکٹ کر رہا ہے جلدی، تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ کیا میں اس ہفتے زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہوں. اینڈ دین آئی چینج مائی سیلف. آئی ٹرائی ٹو ورک آن مائی سیلف اینڈ یو کین observe the same effect on your child. It is that connected. تیسری چیز ہے بلڈ ریلیشنشپس. ریلیشنشپ اور کنیکشن کے بغیر دیر از نو انفلوئنس. بچہ اس شخص کا انفلوئنس لینا چاہتا ہے جس کے وہ قریب ہے. اس کی ویلیوز پسند کرے گا جس کے وہ قریب ہے. اگر آپ اس کے قریب نہیں ہیں تو وہ آپ کی ویلیوز سے بھی، آپ کے بلیف سسٹم سے بھی دور بھاگے گا.
So the basic ingredients begin with preserving your child's sense of self-worth. आपने उसकी सेल्फ वर्थ को प्रिजर्व रखना है, बचाना है, डैमेज नहीं होने देना, विद रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एंड एक्सेप्टेंस. और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन. ये हम आगे जाके बात करेंगे. सो रिस्पेक्ट नो मैटर व्हाट. चाहे बच्चा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, उसका आपको बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, अनएक्सेप्टेबल है, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड विद डिसरिस्पेक्ट. आप उसको थप्पड़ नहीं लगा सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जाओ आराम से जब बात करोगे तब आना, जाओ अपने कमरे में जाओ. यू हैव टू गिव हिम, ट्रीट हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपको भी गुस्सा आता है, आप भी ऊंची आवाज़ में किसी वक्त बात करते हैं. सो इट्स नॉट अ डबल स्टैंडर्ड. यू हैव टू बी देयर फॉर योर चाइल्ड, यू हैव टू लिसन टू योर चाइल्ड. जो चीज़ आपको नहीं पसंद आई उस पर बाद में बात हो सकती है, उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं. सो टेकिंग ऑफेंस इज अ चॉइस. वी मे बी हर्ट बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग हर्ट एंड टेकिंग ऑफेंस. अनकंडीशनल लव. एरिक फ्रॉम की एक बहुत खूबसूरत किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, जिसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हैं कि सबसे पहली चीज़, लव के बारे में भी बहुत मिथ्स हैं. It's not a feeling, it is an activity, it's a verb, and that feeling is the result of that activity, and it is primarily giving, not receiving. Receiving जो है, that is the consequence of giving. And there are 4 core elements of love: care, respect, responsibility and knowledge, जिसको हम understanding भी कहते हैं. The value of expressing spontaneous affection. और आपने बच्चे को एक्सप्रेस भी करना है और स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेस करना है, चाहे आपकी डिसएग्रीमेंट्स हों, कुछ भी है, आपका वो कनेक्शन, अफेक्शन, वो मुतासर नहीं होना चाहिए. इस पे बाबा जी की एक बहुत अच्छी ऑडियो लेक्चर है बच्चों की तरबियत का यूट्यूब पे. वो अफेक्शन पे उन्होंने बहुत खूबसूरती से बयान किया, उसको वो ज़रूर सुनने वाले हैं. फिर आता है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस इंसान के अंदर जनरली भी होती है, यानी कि बहुत सारे लोग ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, जजमेंटल एटीट्यूड उनमें कम होता है, वो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं. बच्चों में भी इसी तरह जब आप पेरेंट बनते हैं तो कुछ जो लोग जनरली कम एक्सेप्टिंग होते हैं, वो बच्चे के लिए भी थोड़ा सा, उनके लिए अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स की लिस्ट ज़्यादा बड़ी होती है. अगर आप अपने अंदर कोई चेंजेस लाएंगे तो आप एक्सेप्टेंस बढ़ा सकते हैं. लेकिन जितना भी आपका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है, बच्चे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो एक आपसे, ही इज़ अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग, ही इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ यू, ही इज़ नॉट योर पोजेशन, he is a separate individual who is going to be responsible for his own actions, answerable for his own actions. तो उसको एक्सेप्ट करना एज इट इज़. साइकोलॉजी कहती है अगर किसी इंसान को एज इट इज़ आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें बेहतरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. डू नॉट इंटरवीन का मतलब है कि बहुत छोटी उम्र से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी उम्र में भी कर सकते हैं. जब छोटा बच्चा खेल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जाके छेड़ें या उसके साथ खेलें. उसका जो अपना independent quiet time है, you can be there but you have to not intervene. उससे बच्चे को ये मैसेज आता है कि he is okay, उसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है. कोई ड्राइंग बना रहा है, उसको जाके आप इंस्ट्रक्शन नहीं दें कि इसको ऐसे कर लो, इसमें ये कलर कर लो, क्योंकि या बच्चे को आप एक्सेसिव हेल्प नहीं करें. आपने देखा होगा बहुत छोटा बच्चा है, अगर 2-3 चीज़ें उठाना चाह रहा है और उससे गिर रही हैं, फिर उठा रहा है, गिर रही हैं, और अगर आप उसकी हेल्प करें तो उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसको ये मैसेज जाएगा कि मैं खुद नहीं कर सकता. सो यू हैव टू ओनली हेल्प व्हेन द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर हेल्प. वो अपना इंडिपेंडेंट रूट चलेगा. दूसरा, पे अटेंशन. जब आपसे कोई बात कर रहा है बच्चा, हम छोटे बच्चों की और की स्टोरी जो हमें विच डोंट मेक सेंस टू अस, हम उसको सुनना नहीं चाहते इधर उधर. अगर आपकी आधी नज़र मोबाइल पे या टीवी पे है और आप बात सुन रहे हैं तो दिस इज़ नॉट पेइंग अटेंशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मसरूफ़ हैं, अगर आप अभी सुन नहीं सकते तो आप उसको बता दें और बच्चे को वेट कराएं, थोड़ी देर में मैं आपकी बात सुनती हूँ. एंड देन गिव हिम सेपरेट टाइम टू लिसन टू वट एवर ही हैज़ टू से. आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कॉन्टेक्ट के साथ बात करें, और छोटे बच्चों के लिए आप आई लेवल पे बैठ के आई कॉन्टेक्ट से बात करें. हम कहते हैं छोटे बच्चों को आवाज़ें दे रहे हैं, सुनता ही नहीं है, बहुत इधर उधर ध्यान रहता है, बिकॉज चिल्ड्रन आर सो engrossed in their activity they don't know what's happening around them.
تو اس کے پاس جا کے بیٹھیں اور اس کو آواز دیں, وہ آپ کی طرف دیکھیں, پھر آپ بات کریں. جب یہ the right communication skills, the 12 road blocks جن کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے, اوائڈ بھی کرنا ہے. جو پہلی دفعہ میں نے پڑھے تھے تو مجھے لگا تھا کہ اس کے علاوہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. دیز آر دا ٹپیکل رسپانسز. جب بچہ پیرنٹ کے پاس آتا ہے اپنی کوئی پرابلم لے کے, کوئی فیلنگ لے کے, کوئی اوپینین لے کے, کوئی بھی بات لے کے, دیز آر دا کامن رسپانسز ہی ریسیوز. اگر بچے نے کہا مجھے بھوک نہیں لگ رہی, مجھے نہیں کھانا کھانا, کھانا تو کھانا پڑے گا, پہلے آپ نے آرڈر دے دیا, یا کھانا نہیں ملے گا, وارننگ. مورلائزنگ, کھانا کھانا چاہیے, اچھے بچے کھانا کھاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت, اور یہ ساری چیزیں 12 قسم کے ہیں, یہی قسم کے رسپانسز آتے ہیں. بری بات, یہ بہت کامن ہوگا. کچھ بچے نے منہ سے نکالا اور آپ نے کہا بری بات, یہ چھوڑ دیں. We need the right listening skills. اسٹیفن کوی نے کہا تھا become a faithful translator. ایکٹیو لسننگ کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے. کب یوز کرنے ہیں لسننگ اسکلس؟ جب بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے ایگری کریں, ڈس ایگری نہیں کریں, اٹ ڈزنٹ میٹر. وٹ ہی نیڈز از یور لسننگ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اچھا, کیا ہوتی ہے ایکٹیو لسننگ؟ بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جو ابھی بولنا نہیں شروع کرتے, تو وہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ کچھ اشاروں صرف ہاں یا نہ میں سر ہلا سکتے ہیں, تو وہ آپ ان سے سوال جواب کرتے ہیں. اس بچے نے اشارہ کیا مجھے وہ چاہیے, آپ سمجھے کہ ہاں اچھا یہ چاہیے, وہ نہیں میں سر ہلائے گا, پھر آپ دوسری چیز پوچھیں گے, ہاں میں سر ہلائے گا. سو یو ڈنٹ مکس یور اوپینین, ججمنٹس, اینی تھنگ. یو جسٹ you just listened from his point of view, وہ کیا چاہ رہا ہے. This is active listening. جب بچے بولنے لگتے ہیں تب بھی ہمیں یہی اسکلز اپلائی کرنے ہیں کہ آپ نے اس کے حساب سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور سولوشن پرووائڈ کرنا آپ کا کام نہیں ہے. اگر بچہ آپ کو کہانی سنا رہا ہے کہ کلاس میں میری لڑائی ہو گئی میرے دوست کے ساتھ, اس کو آپ نے دوستی پہ لیکچر نہیں دینا شروع کر دینا, یا اس کو کریت کے اچھا کیوں, کیا کہا, کہہ دیا تھا اس نے, ایسا کیسے, کیا ہو گیا. You have to ہاں کر کے, جی اچھا ایسا ہوا, ایسا لگا تمہیں, یہ کر کے آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. لیٹ ہم اسپیک. اور اگر سولوشن تک بات نہ بھی پہنچے, it doesn't matter. موسٹ آف دی کیسز بچہ اپنی سولوشن تک خود پہنچ جاتا ہے, اس کا ہیڈ کلیئر ہوتا ہے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں, ہم دوستوں کو ساؤنڈنگ بورڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ہم ڈسکس کوئی چیز کرتے ہیں, our head clears, we can find our own solution. So instead of handicapping your child کہ ہر دفعہ آپ اس کو چیز فیڈ کریں, let him or her come up with his own solution. تو آپ نے اپنے اوپینینز, فیلنگس, پریجوڈس, کچھ بھی چیز کو مکس نہیں کرنا ہے اس میں. چاہے وہ اوپینین آپ کو بہت برا لگے, جیسا بھی لگے, لیکن اگر وہ آپ کا پرابلم نہیں ہے, وہ بچے کا ایشو ہے, تو آپ اس میں صرف لسننگ کا کام کریں گے. اب کانفلکٹس کی بات آتی ہے. ظاہر ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہیں گھر میں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کانفلکٹ نہ ہو, کوئی نیڈس کلیش نہیں ہو. بلکہ ایسے گھروں میں اگر کہیں کوئی ایسا گھر ہے جہاں 24 گھنٹے لوگ ساتھ رہتے ہیں اور وہاں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا, وہ ایک تھوڑی سی بات ہے. اٹس ناٹ اے ہیلدی سائن. ہیلدی سائن یہ ہے کہ کانفلکٹس کو ریزالو کس طرح کیا جاتا ہے, بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بی اے لرننگ ایکسپیرینس. بچے نے تو آگے جا کے کانفلکٹس ڈیل کرنے ہیں, زندگی میں بہت ساری مسائل آئیں گے, تو اس کو ایسے ٹولز وہ یہاں سے کیوں نہ سیکھے اپنے پیرنٹ سے کہ کس طرح مسئلے حل کیے جاتے ہیں. چوائس آف ورڈز بہت میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی نیڈس کلیش ہو رہی ہیں تو آپ نے آئی میسج یوز کرنا ہے. آئی میسج کی ٹرم ڈاکٹر تھامس گارڈن کی ہے, ورسز یو میسج. تم ایسے ہو, تم بدتمیز ہو, تم یہ مشکل کر رہے ہو. نہیں, آپ اپنی نیڈ بتائیں گے. میں بیٹھ کے اپنی فرینڈ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اور میرا بیٹے نے بہت تیز میوزک لگایا ہوا ہے, شور مچایا ہوا ہے, تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ کیا تم نے شور مچایا ہوا ہے, آواز کم کرو. میں اس کو یہ بتاؤں گی کہ مجھے اپنی فرینڈ سے بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, اینڈ ہی ول ڈیسائڈ کہ اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنا ہے یا جا کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا ہے, آواز کم کرنی ہے. اور چلڈرن always try to help you. یہ بات ہے, بچے ہمیشہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, they just don't know the need. If they know the need, so choice of words is really important. وہ یو میسج بتاتی ہے کہ پوری بچے کو آپ لیبل لگا دیتے ہیں, ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اور آئی میسج میں کیا ہے, آپ اپنی نیڈ بتا رہے ہیں, جس کے حساب سے وہ نیڈ کسی بھی طرح پوری ہو, آپ اپنی نیڈ بتا رہے ہیں.
کانفلکٹس ہیں جس میں سب لوگ انوالو ہیں, سب کو ایک چیز افیکٹ کر رہی ہے, دین یو ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم. ہم بچوں کو گھر کا پارٹ نہیں سمجھتے, ہم ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا ان کمروں پہ بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے. یہاں سے اٹھ جاؤ, وہاں چلے جاؤ, مجھے یہاں بیٹھنا ہے. بچوں کو اسی طرح ہر چیز میں انوالو کریں جیسے دے آر دا ایکول اسٹیک ہولڈرس, ٹھیک ہے. اور جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ نے ایسا سولوشن نکالنا ہے, ان سے سولوشن بھی لیں, آئیڈیاز لیں جو سولوشن سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. یہ اگر ہم بچوں کو سکھا دیں تو یہ اس سے بہت زندگی کے مسائل بغیر بدتمیزی, بغیر انسلٹس, بغیر کسی ڈسرسپیکٹ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میریان ولیمسن کے الفاظ یہ مجھے بہت پسند ہیں. There is no single effort more radical in its potential for saving the world than a transformation of the way we raise our children. اگر ہم یہ بدل دیں تو کہاں تک جائیں گے. سمپل ورڈز میں وی ہیو ٹو گیو اپ پاور اینڈ کنٹرول, کیونکہ پاور اور کنٹرول سے چینج انسان میں نہیں لایا جاتا. یہ تو قرآن کا اصول تعلیم ہمیں دی گئی ہے. وی ہیو ٹو بلڈ ریلیشن شپ اینڈ کنیکشن آف رسپیکٹ, انکنڈیشنل لو. آپ نے جب تک کنیکشن نہیں بنایا, آپ نے اپنا کمیونیکیشن اچھا نہیں رکھا, اور جتنا جلدی کر لیتے ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے, جتنا آگے جا کے کرتے ہیں اتنا اس پہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے. When you build relationships and connection, then you increase influence. Thank you.